السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ادب کی دنیا کے ایک شاہکار ناول ہینڈرسن دا رین کنگ کی کہانی اور اس کے پیچھے چھپے گہرے پیغامات کو سمجھیں گے۔ یہ کہانی ہے ہینڈرسن کی، جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی لیکن اس کا دل سکون سے خالی تھا۔ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے افریقہ کے جنگلوں میں کیوں جاتا ہے، وہاں اسے بارش کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے، اور ایک شیرنی کے ساتھ اس کا وقت اسے کیا سبق سکھاتا ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی دل خالی ہو سکتا ہے۔ ہینڈرسن کے پاس دولت، طاقت، عزت، خاندان سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر سے بے سکون ہے۔ پیغام یہ ہے کہ سکون چیزوں میں نہیں، شعور میں ہوتا ہے۔ مجھے کچھ اور چاہیے، انسان کی روح کی آواز۔ ہینڈرسن کے دل میں ایک آواز ہے، I want, I want, I want۔ یہ دراصل ہر انسان کے اندر کی آواز ہے جو کہتی ہے کچھ کمی ہے، کچھ خالی ہے، کچھ ادھورا ہے۔ پیغام یہ ہے، یہ دنیا جسم کو خوش کرتی ہے، روح کو نہیں۔ طاقت مسئلے حل نہیں کرتی، عقل اور عاجزی کرتی ہے۔ ہینڈرسن ہر مسئلہ طاقت سے حل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہر جگہ ناکام ہوتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ غرور انسان کو گراتا ہے، عاجزی انسان کو اٹھاتی ہے۔ اصل بادشاہی تخت پر نہیں، نفس پر ہوتی ہے۔ رین کنگ ہینڈرسن کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ اصل بادشاہی یہ ہے اپنے غصے پر قابو، اپنی خواہشات پر کنٹرول، اپنے نفس کو سمجھنا، اپنے غرور کو توڑنا۔ پیغام یہ ہے، جو اپنے نفس کو جیت لے وہی اصل بادشاہ ہے۔ اصل سکون باہر نہیں، اندر ہوتا ہے۔ ہینڈرسن پوری دنیا گھومتا ہے، جنگل، قبائل، سفر، خطرے، لیکن آخرکار یہ سمجھتا ہے کہ جسے میں ڈھونڈ رہا تھا وہ باہر نہیں تھا، وہ میرے اندر تھا۔ سبق یہ ہے، خود کو پہچاننا ہی اصل کامیابی ہے۔ ناول میں خاص لفظ استعمال ہوا ہے، انسان کا جینے کی تڑپ رکھنا۔ پیغام یہ ہے کہ صرف سانس لینا زندگی نہیں، بلکہ مقصد کے ساتھ اور دل سے جینا اصل زندگی ہے۔ ہینڈرسن افریقہ اس لیے گیا تاکہ وہ صرف موجود نہ رہے بلکہ جینا سیکھے۔ خوف کا سامنا کرنا، شیر کا سبق۔ مصنف ہینڈرسن کو شیر کے ساتھ پنجرے میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے خوف کا سامنا کرنا سیکھے۔ سبق یہ ہے، ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ ہمیں غلام بنا لیتی ہے۔ جس دن آپ اپنے خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہینڈرسن نے شیر سے ڈرنا نہیں بلکہ شیر کی طرح بہادر بننا سیکھا ہے۔ تبدیلی ممکن ہے۔ ہینڈرسن ایک ضدی اور غصے والا آدمی تھا، لیکن سفر کے آخر میں وہ ایک رحم دل انسان بن کر لوٹتا ہے۔ یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کبھی بھی خود کو بدل سکتا ہے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی پرانی غلطیوں کو چھوڑ کر ایک نئی اور بہتر شخصیت بن سکتے ہیں۔ فطرت کی طرف واپسی۔ جدید دنیا کی مشین جیسی زندگی انسان کو تھکا دیتی ہے۔ ہینڈرسن کا افریقہ جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کبھی کبھی ہم خود کو دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے مادی دنیا کو چھوڑ کر سادگی اور فطرت کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ اب میں اس کہانی کا پلاٹ بتاتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری کہانی ہے جو انسان کی اندرونی بے چینی اور سکون کی تلاش کے گرد گھومتی ہے۔ ہینڈرسن کون ہے؟ کہانی کا ہیرو ہینڈرسن ہے، جو امریکہ کا ایک بہت امیر اور طاقتور انسان ہے۔ اس کے پاس پیسہ، زمین اور شہرت سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے بہت اداس اور بے چین ہے۔ اس کے دل سے ہر وقت ایک آواز آتی ہے، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، مجھے کچھ اور چاہیے۔ وہ نہیں جانتا کہ اسے حقیقت میں کیا چاہیے۔ افریقہ کا سفر۔
اپنی اس بے چینی کا حل نکالنے کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر افریقہ چلا جاتا ہے۔ اسے امید ہے کہ وہاں کی فطرت اور سادہ زندگی اسے وہ سکون دے گی جو امریکہ کی مادی زندگی نہیں دے سکتی۔ آرنووی قبیلہ اور مینڈکوں کا مسئلہ۔ افریقہ پہنچ کر وہ سب سے پہلے آرنوئی نامی ایک قبیلے کے پاس جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ بہت پرامن ہیں، لیکن ایک مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ان کے پینے کے پانی کے تالاب میں بہت سارے مینڈک آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی پا رہے۔ ہینڈرسن ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک دھماکہ خیز مواد بنا کر مینڈکوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ دھماکہ اتنا زوردار ہوتا ہے کہ مینڈکوں کے ساتھ ساتھ تالاب کی دیوار بھی ٹوٹ جاتی ہے اور سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہینڈرسن شرمندگی کے مارے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ وراری قبیلہ اور بارش کا بادشاہ۔ وہ دوسرے قبیلے وراری کے پاس پہنچتا ہے۔ یہاں کا بادشاہ ایک بہت ہی عقل مند انسان ہے۔ یہاں ایک رسم ہو رہی ہوتی ہے جس میں ایک بھاری بت کو اٹھانا ہوتا ہے۔ ہینڈرسن اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس بھاری بت کو اٹھا لیتا ہے۔ اتفاق سے اسی وقت بارش شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہینڈرسن کے پاس جادوئی طاقت ہے اور اسے اپنا رین کنگ، بارش کا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ شیر کے ساتھ ٹریننگ۔ بادشاہ ہینڈرسن کو ایک عجیب سبق سکھاتا ہے۔ وہ ہینڈرسن کو ایک پنجرے میں بند شیرنی کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور کرتا ہے۔ بادشاہ کا ماننا ہے کہ اگر ہینڈرسن شیر کی طرح دھاڑنا اور اس کی طرح جینا سیکھ لے تو اس کے اندر کا خوف اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ ہینڈرسن آہستہ آہستہ اپنی انسانی انا کو چھوڑ کر فطرت کے قریب ہونا شروع کر دیتا ہے۔ انجام اور واپسی۔ بدقسمتی سے ایک شکار کے دوران بادشاہ مارا جاتا ہے۔ رسم کے مطابق اب ہینڈرسن کو اگلا بادشاہ بننا ہے، لیکن وہ اس قید سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور اپنے ساتھ شیر کا ایک چھوٹا بچہ لے لیتا ہے۔ جب وہ واپس امریکہ پہنچتا ہے تو وہ اب پہلے والا ہینڈرسن نہیں رہا۔ اس کے اندر کی وہ آواز مجھے چاہیے اب خاموش ہو چکی ہے۔ اس نے سیکھ لیا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد باہر کی چیزوں میں نہیں بلکہ اپنے اندر کے خوف پر قابو پانے میں ہے۔ دوستوں، یہ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ پیسہ اور آرام سے زندگی نہیں ملتی۔ دل کی آواز سنو، وہ خواہش زندگی کی ہے نہ کہ لالچ کی۔ دوسروں سے سیکھو، چاہے افریقی قبیلے ہوں۔ ڈر کو جیتو، موت کو قبول کرو، پھر زندگی میں محبت، مدد اور خوشی آئے گی۔ تو بس زندگی جیو پورے جوش سے۔ یہ پیغام آج کے دور میں بھی بالکل فٹ بیٹھتا ہے، جب لوگ امیر ہو کر بھی اداس رہتے ہیں۔